إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو سورۃ المائدہ کی آیات جن کی تفسیر کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، تثلیث جو تثلیث کا جو وہ ہے، جو تثلیث کا جو صیغہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ تثلیث کیا چیز ہے اس آیت میں انشاءاللہ جو ہے وہ آج بیان ہوگی۔ وما من الہ الا الہ واحد، وما من الہ، اور کوئی الہ نہیں، الا الہ واحد، مگر اللہ تبارک و تعالی واحد معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ، اور وہ جو لوگ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ملے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ واستغفرونہ، اللہ سوال کر رہا ہے افلا یتوبون الی اللہ واستغفرونہ، پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر صرف ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، بلا شبہ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ یعنی نہایت راست باز تھی۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظروا، کانا یاکلان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یعنی ان دونوں کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے، پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ انظر کیف نبین لہم الآیات، تو دیکھو کہ ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیں کہ وہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں، ان نشانیوں کے بعد بھی وہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ یعنی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو تثلیث کا جو وہ تھا کہ تثلیث کا جو نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا عیسائیوں نے، اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ البتہ تحقیق وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ آیت بطور خاص عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جیسے کہ امام مجاہد اور کئی ایک ائمہ نے فرمایا ہے۔ امام صدی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ انہوں نے حضرت مسیح اور ان کی والدہ کو بھی الہ بنا دیا۔ یہ آیت ایسی ہی ہے جیسے اسی صورت کے یعنی سورۃ مائدہ کے آخر میں فرمایا نا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، یعنی اللہ تعالیٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خود ڈائریکٹ سوال کرے گا، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
تو پھر اللہ تعالیٰ سرزنش کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ ایسے اقوال سے اور ایسے عقائد سے باز نہیں آئیں گے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ، یعنی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے اگر یہ باز نہیں آئیں گے، یعنی اس کذب کو، اس جھوٹ کو اور اس افتراء کو جو بہتان اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ رہے ہیں اس کو ترک نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ہوگا، آخرت میں انہیں طوق اور زنجیریں پہنا کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، افلا یتوبون الی اللہ، تو یہ کیوں اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشش کرنے والا، بہت بخشنے والا، اپنی مخلوق کے ساتھ جود و کرم اور رحمت و لطف کی انتہا کرنے والا ہے، اس کے باوجود یہ توبہ نہیں کرتے، اس کے باوجود یہ استغفار نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ توبہ اور استغفار کی دعوت دے رہا ہے، اور جو شخص صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ اللہ کے بندے اور ان کی ماں سچی تھی، یعنی راست باز تھی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے پیغمبر تھے، اور تحقیق کے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، یعنی وہ بھی سابقہ تمام انبیاء کرام کی طرح بندگان الہی میں سے ایک بندے ہیں اور اس کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کیا فرمایا، وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ دیا۔ تو اسی لیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، یعنی سچی تھی، فرمانبردار تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے والی اور اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور یہ ان کے مقامات میں سے سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، نبی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا حضرت مریم علیہ السلام کے جو خالو تھے حضرت زکریا وہ تھے نبی، لیکن حضرت مریم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ پھر آگے کیا فرمایا، کانا یاکلان الطعام، دونوں انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے اور ان کے جو ہے وہ فضلے بھی خارج کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ دونوں بھی دیگر تمام انسانوں کی طرح انسان ہی تھے، معبود نہیں تھے، جیسے کہ عیسائیوں کے کئی جو ان کے جاہل فرقے ہیں انہوں نے انہیں معبود بنا لیا، تو ان پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے کیسے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، انہیں بے حد واضح اور ظاہراً جو ہے کہ ایک چیز بتا رہے ہیں، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کہ یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، یعنی اس بیان کی وضاحت کے بعد اور اس صراحت کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح بات کیا ہے، کس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے اور کس کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے آنا۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بس اپنی ہی ضد میں اڑے ہوئے ہیں کہ بس ہم نے جو ہے چونکہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ معبود کہا ہے تو بس اب یہ معبود ہو گئے، اور اسی طریقے سے حضرت مریم جو ہیں ان کی بھی وہ آج تک اسی طریقے سے جو ہے وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر جو ہے وہ نبوت نازل ہوئی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ہے جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ غلو جو ہے اس سے بچو، یعنی ناحق جو ہے وہ غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے۔ تو غلو کیا ہے، اب اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلو کے بارے میں بتایا ہے کہ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں،
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ یعنی جو غلو کی جو یہاں پر شرک کرنے کی اور دین میں غلو کی جو ممانعت کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے جو اس کے سوا بتوں کی اور شرکاء کی اور دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور واضح کیا فرمایا کہ یہ الہیت کے قطعاً مستحق نہیں ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، قل کہہ دیجئے اے محمد بنی آدم کے ان تمام فرقوں سے کہہ دیجئے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں عیسائی اور غیر عیسائی تمام مشرک شامل ہیں، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، یعنی اسے تم سے نقصان کے دور کرنے اور تمہیں نفع پہنچانے کی کوئی بھی قدرت نہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو نفع اور نقصان کے متعلق کہا گیا کہ ان کو تمہارے نفع اور نقصان کا جو ہے وہ کچھ بھی اختیار نہیں، جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ قبروں کے اوپر جا کر چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو قرآن میں ایک اور جگہ وہ آیت ابھی آگے آئے گی کہ اس میں کیا فرمایا کہ اگر ان کی قبروں کے اوپر یا ان کے اوپر جو نذرانہ لوگ لے کر آئے ہیں اس کے اوپر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو ان کے اندر اتنی قدرت اور اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اس ایک مکھی کو بھی اڑا سکے۔ کیا کوئی قبر والا اٹھ کے ایسے کرتا ہے کہ اپنے جو اس کے نذرانے ہیں اس کے اوپر سے مکھیوں کو ہٹائے؟ نہیں، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ بہت دیندار تھے اور بہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب رکھنے والے تھے، لیکن ان کے بعد میں جو ہے لوگوں نے ان کی قبروں کو جو ہے مزار بنا لیے، ان کی قبروں پر جو ہے وہ پوجا کرنے لگے۔ تو اب اس میں ان لوگوں کا کہ جو اعمال ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ تو اپنا عمل کر کے گزر گئے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ اب پوجا کر رہے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یا قبروں کی پرستش کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں، یہی لوگ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، کوئی بھی ان کے اندر قدرت ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے کیا فرمایا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی باتوں میں ناحق مبالغہ نہ کرو، یعنی اتباع حق کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ جس شخصیت کی تعظیم کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں بے حد مبالغہ آرائی سے کام نہ لو کہ اسے دائرۂ نبوت سے نکال کر مقام الہیت تک پہنچا دو۔ اب یہ آیت جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم میں سے بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائرۂ نبوت سے نکال کے مقام الہیت تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے کہ مسیح کے بارے میں تم نے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، مگر تم نے انہیں معبود بنا لیا، اور یہ کہ تم اپنے مشائخ کی اقتدا کر رہے ہو، اور ان مشائخ جو کہ وہ خود ضلالت پہ تھے، جو تمہارے خود علماء جو ضلالت پہ تھے اور جو تمہارے اسلاف تھے، تمہارے باپ دادا تھے، وہ زمانے قدیم میں ہی سے ہی گمراہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، جو خود بھی پہلے سے گمراہ تھے، بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے انہوں نے لوگوں کو ہٹا دیا۔ تو یہ جو غلو کرنا ہے اس میں جو ہے وہ اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں اس بات میں کہ جو ہے وہ ناحق طور پر کسی کو اس کے مقام سے جو ہے وہ آگے بڑھا دیتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی اکثر مسلمانوں میں بھی یہ عادت پائی جاتی ہے، جیسے کہ حالی نے اپنی مسدس میں کہا تھا نا، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یعنی جو امام ہیں ان کے رتبے جو ہے وہ نبیوں سے بھی زیادہ آگے کر دیتے ہیں، اور نبی کو خود کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے متعلق یہ فرمایا تھا کہ تم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ، جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا تھا، یعنی انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو یہاں پر خاص طور پر اہل کتاب کو اس قوم کی پیروی سے روکا جا رہا ہے، یعنی مشرکین کی جن کی پیروی کرتے ہوئے سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے اور انہوں نے آگے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ایسا کرنے والے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو منع کرتے ہیں، جب آپ ان کو صحیح بات کی طرف ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کوئی ناجائز کام تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ان کی محبت میں ہی تو یہ کام کر رہے ہیں، یا ہم ان کی محبت میں ہی جو ہے یہ سارے جو اقوال ہیں یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، آپ یہ دیکھیے کہ اگر صحابہ کرام جن کو اتنی شدید محبت تھی کہ جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا، ہمیں لگتا تھا کہ شاید کہ ہمارے اوپر جو ہے کوئی جبل احد کو ہمارے سینے کے اوپر رکھ دیتا تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف جو ہے ہمیں آج یہ بات سن کر ہو رہی ہے کہ جیسے حضرت عمر جو ہے وہ ان جیسی مضبوط شخصیت جو ہے وہ انہوں نے اپنے حواس کھو دیا، اور انہوں نے کہا کہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی جو گردن ہے وہ اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے اپنی دانشوری کے ذریعے سے اور اپنی مدبرانہ صلاحیتوں کے ذریعے سے انہوں نے اس آیت کو پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے درمیان میں رسول ہیں، کیا وہ اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے؟ یعنی ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں قیامت تک تو نہیں رکھنا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ قیامت تک جو ہے وہ ان کا وجود اس دنیا میں رہتا، وہ جو ہے وہ قیامت تک ان کے اوپر وحی نازل ہوتی رہتی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے جو کام لینا تھا وہ کام جیسے ہی پورا ہوا انہوں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو وہ ان تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے جو ہے وہ ہدیتاً ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس سے پہلے کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے ملائکہ بھی۔ لیکن اب کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر ہم جو ہے وہ دعائیں مانگیں گے تو ہماری ساری کی ساری دعائیں جو ہے وہ قبروں کے پاس جا کے قبول ہوں گی۔ تو پیاری بہنوں، ایسا کرنا اور ایسا سوچنا غلط ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، جن کو اتنی شدید محبت تھی ان میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اسی چیز سے جو ہے، اسی غلو سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قبر مبارک پر جو ہے لوگ عبادتیں کرنا شروع ہو گئے تھے، اور قبر تو یہ عیسائی سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے، وہ جو صلیب پہ جن کو چڑھایا تھا انہوں نے پھر ان کو جو ہے وہ دفنانے کی، یعنی پورے اسی اعزاز کے ساتھ کہ وہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے ہم نے ختم کر دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو ہے وہی کام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے ساتھ مت کرنا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ جو غلو ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو رتبہ ہے وہ تو رب کا رتبہ ہے، اس کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ الہ واحد کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ کوئی نہ تو میرا بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی میری بیوی ہے، نہ میرا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں ہم پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کی عبادتوں کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے صدقہ خیرات کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوں اور اس کی عبادت کریں۔ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر اس کے لیول کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی ذات ہے، یکتا ہے۔ اور جب تک یہ عقیدہ توحید ہمارے اندر رائج نہیں ہوتا، ہم اس عقیدہ توحید کو نہیں سمجھ سکتے، اس وقت تک جو ہے وہ ہم مسلمان ہی نہیں ہو پاتے۔ تو یہیں پر جو ہے وہ ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے۔
کہ کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، کچھ کہتے تھے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کچھ جو یہودی ہیں وہ جن کا جو نظریہ ہے تثلیث کا، یعنی تین میں کے ایک ہے، نعوذ باللہ، حضرت مریم علیہ السلام، ان کو بھی وہ جو ہے وہ مانتے ہیں کہ وہ بھی رب کے برابر ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں خود کہا روح اللہ، پھونک ماری تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے سینے پہ پھونک ماری تھی۔ تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن چونکہ عیسائی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایمان ہی نہیں لے کر آئے، اس عقیدے کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہی نہیں لے کر آئے، تو اس لیے جو ہے وہ آج تک وہ اسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا ما شاء ربک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ آپ دیکھیے کہ کتنے عیسائی لوگ ہیں جو کہ اپنے دین کو چھوڑ کر اور مسلمان ہو رہے ہیں، دار اسلام میں آ رہے ہیں، اور وہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بہت بالکل پکے اور سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے وراثتاً ان کو اسلام ملا ہوتا ہے، ان کو دین کے الف بے کا بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا، نہ ہی وہ پتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ان کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ عیسائیوں سے شادی کر کے پھر انہی کے مذہب کو اپنا لیتے ہیں، یا ہندوؤں سے شادی کر کے انہی کے مذہب کو اپنا لیتے ہیں، وہ اس چیز میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں کرتے کہ یہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے، کتنا بڑا فرق ہے، اور اس سے جو ہے وہ انسان کی آخرت پہ کتنا بڑا فرق پڑ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ یہ جو عقیدہ توحید ہے اس کو ہمارے دلوں میں جو ہے وہ راسخ کر دے، مضبوط کر دے، ہمیں اس چیز کے اوپر کہ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی امتحان ہو تو ہم اس میں متزلزل نہ ہوں۔ جب ہم نے کہہ دیا، سب سے پہلا کلمہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ، تو اس پہ قائم رہنا ہے۔ تو یہ جملہ زبان سے کہنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا اقرار کرنے والے، عملی طور پر اس کے مطابق سے چلنے والے بہت کم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین، احکم الحاکمین، زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ، کسی بھی حصے میں اگر ہم سے اس طرح کی کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اس طرح کی کوئی ہم سے کوتاہی ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں، لیکن ہم نے بہت سارے اپنے اور بت بنائے ہوئے ہوں، بہت سارے لوگوں کی ہم عبادت کر رہے ہوں، اور ہم تجھ یعنی لا شریک کو چھوڑ کر لوگوں کی عبادت کر رہے ہوں، تو یا رب آپ ہمیں ہدایت دے دیجیے گا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا رب العالمین، ہمیں مرنے سے پہلے ہم سب کو جو یہاں موجود ہے اور ہم سب کے ان عزیز و اقربا، ان سب کو مرتے وقت اس بات کی توفیق دے دیجیے گا کہ ہم جو ہے وہ سچے معنوں میں توبہ کر سکیں۔ وہ دروازہ جو کہ آپ نے ہمارے لیے کھولا ہوا ہے وہ بند ہونے سے پہلے یا رب العالمین ہم آپ کے حضور توبہ کر سکیں، اور توبہ بھی ایسی سچی اور پکی توبہ کہ جو آپ کے حضور میں قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے، کیونکہ جس حساب سے ہم لوگ توبہ کرتے ہیں اس کو تو ایک اور توبہ کی ضرورت ہے۔ جس عظیم رب کے سامنے ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جس انداز سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو ایک اور توبہ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین آپ ہمیں ہدایت دے دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔